بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک برگزیدہ نبی تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کے زمانہ میں نبوت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگتے، اللہ رب العزت اسے قبول فرما لیتے۔ جب بخت نصر بادشاہ نے اپنے دور بادشاہت میں بیت المقدس پر حملہ کیا اور وہاں کے اکثر باشندوں کو قتل کر کے وہاں کی بستی کو ویران کر دیا اور بنی اسرائیل کے بہت سے افراد کو قید کر کے اپنے ہاں بابل لے گیا، ان افراد میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ کچھ مدت کے بعد جب آپ علیہ السلام کی رہائی ہوئی تو آپ علیہ السلام ایک گدھے پر سوار ہو کر اس بابرکت بستی کے پاس سے گزرے جسے بخت نصر نے ویران کر دیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے جب اس بستی کا حال دیکھا تو سوچنے لگے کہ یہ بستی کیسے آباد تھی۔ چاروں طرف چہل پہل تھی اور خوبصورت عالیشان مکانات تھے۔ افسوس کہ اب اس کا کیا حشر ہو چکا ہے۔ یہ بھی خیال آیا کہ اجڑنے کے بعد یہ بستی کیسے آباد ہوگی۔ اب تو اس میں کوئی انسان بھی دکھائی نہیں دیتا اور نہ ہی کوئی گھر نظر آتا ہے۔ آپ کے دل میں اسی قسم کے خیالات آ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی روح کو وہیں قبض کر لیا۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے 70 سال کے بعد بیت المقدس آباد ہوا۔ بنی اسرائیل نے اسے چاروں طرف سے آباد کر دیا اور پہلے سے زیادہ رونق اور چہل پہل ہو گئی۔ عالیشان و خوبصورت مکانات بن گئے اور لوگ بڑے عیش و عشرت کے ساتھ یہاں رہنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے پہلے تو اپنے تمام جسم میں زندگی کی لہر دوڑتی ہوئی محسوس کی، پھر جب پوری طرح زندہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے فرشتے کے ذریعے پوچھا کہ یہاں کتنی دیر تک ٹھہرے رہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ پورے 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے پاس جو کھانے پینے کی اشیاء تھی، جن میں انگور، انجیر اور کچھ پھلوں کے جوس وغیرہ، ان میں سے کوئی چیز بھی خراب نہیں ہوئی۔ اور پھر حکم ہوا کہ اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ اللہ رب العزت نے آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے گدھے کو زندہ فرمایا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے فوت ہونے اور دوبارہ زندہ ہونے کے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے مرنے کے بعد کی زندگی کی ایک نشانی بنا دیا اور واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی موت اور زندگی کا مالک ہے۔ وہ جسے چاہے اور جب چاہے موت دے سکتا ہے اور اس کے اختیار میں ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ پھر زندہ ہونے کے بعد آپ اپنے گدھے پر سوار ہوئے اور اپنے علاقے میں آئے تو لوگوں نے آپ علیہ السلام کو نہ پہچانا اور نقشہ تبدیل ہونے کی وجہ سے آپ علیہ السلام اپنا گھر نہ پہچان پائے۔ آخر ایک گھر کے سامنے سے گزرے تو وہاں ایک نابینا بوڑھی عورت کو دیکھا جس کی عمر تقریباً 120 سال ہو چکی تھی۔ وہ آپ علیہ السلام کی لونڈی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور کہا کہ اے اللہ کی بندی، یہ عزیر کا گھر ہے۔ یہ سن کر وہ عورت رو پڑی اور کہنے لگی کہ مدتیں گزری، کسی نے عزیر کا نام نہیں لیا، لوگ انہیں بھول چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی عزیر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال تک مردہ حالت میں رکھنے کے بعد دوبارہ زندگی دی۔ اس نے کہا سبحان اللہ، عزیر تو 100 سال سے لاپتہ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وہی عزیر ہوں۔ اس نے کہا کہ عزیر کی دعا سے تو بیماروں کو شفا ملتی تھی، اگر آپ وہی عزیر ہیں تو آپ میرے لیے دعا کریں تاکہ میری بینائی واپس آ سکے اور میں آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر پہچان سکوں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی واپس لوٹا دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ کھڑی ہو، تو وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے جب آپ علیہ السلام کو دیکھا تو پکار اٹھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر علیہ السلام ہیں۔ پھر وہ بنی اسرائیل کی ایک مجلس میں گئی جہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا 118 سال کا بوڑھا ہو چکا تھا اور وہاں موجود تھا۔ ان سے کہا کہ عزیر علیہ السلام تشریف لے آئے۔ انہوں نے یقین نہ کیا اور لوگ آپ علیہ السلام کے پاس آتے اور آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیتے۔ آپ علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ ابو جان کے کندھوں کے درمیان ایک تل تھا، لہٰذا وہ دیکھا جائے۔ آپ علیہ السلام نے جب اپنے کندھے سے کپڑا اٹھایا تو وہ علامت موجود تھی۔ لوگوں نے کہا کہ ہماری قوم میں عزیر کے سوا کسی کو تورات زبانی یاد نہیں تھی، کیونکہ بخت نصر نے جب حملہ کیا تو اس نے تورات کے تمام نسخے جلا ڈالے۔ اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو آپ کو پوری تورات زبانی یاد ہوگی، لہٰذا آپ ہمیں نئے سرے سے تورات لکھ کر دیں۔
آپ علیہ السلام نے پوری تورات لکھ کر بنی اسرائیل کے حوالے کر دی تو ان لوگوں نے یقین کر لیا کہ آپ واقعی اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے متاثر ہو کر آپ کے مقام سے بڑھاتے ہوئے آپ کو معاذ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے ہوئے تھے اور ابھی واپس آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر فرمایا اور ساتھ ساتھ یہود کے غلط عقیدے کی وضاحت بھی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259 میں یوں ارشاد فرمایا، آپ نے اس شخص کے واقعے پر غور نہیں کیا جو ایک بستی کے پاس سے گزرا جو اپنی چھتوں پر گر پڑی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو موت کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے اسے 100 سال کے لیے موت دی اور پھر دوبارہ زندہ کر کے پوچھا کہ کتنی مدت تک اسی حالت میں رہے ہو؟ اس نے کہا کہ 1 دن یا اس سے بھی کچھ کم حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ پورے 100 سال تک رہے ہو۔ اب ذرا تم اپنے کھانے پینے کی اشیاء کی طرف دیکھو، وہ خراب نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، اور ان ہڈیوں کی طرف دیکھو کہ ہم انہیں کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہیں اور پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پھر جب حقیقت کھل کر اس کے سامنے آ گئی تو اس نے کہا کہ اب مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔